فرماتی ہیں کہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے پاس میوزیم میں رکھیں، لیکن اس خاتون نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ قرآن پاک پیسوں کے لیے نہیں لکھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لکھا. تو بغیر پیسوں کے، بغیر کسی چیز کے اس نے یہاں رکھنے کے اس کو وقف کر دیا. دیکھیے جس عمل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں. آج پاکستان کے اندر ہے لیکن اس خاتون کا نام مدینہ میں دیا جا رہا ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ 32 سال کے اندر میں نے قرآن مجید کو لکھا بھی ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں اس خاتون کے دل کے اندر اللہ کے قرآن کی محبت کی دلیل ہے. تو آج ہماری محبت قرآن سے کیسی ہے؟ پہلی بات کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی ہے. جن کو آتا ہے ہفتہ گزر جاتا ہے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. کئی کو مہینہ گزر جاتا ہے، کئی ایسے بھی بدبخت ہیں سال گزر جاتے ہیں، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. گانا سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے اور گانا دیکھتے ہیں. آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، فلم اور ڈراموں کی آواز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی آواز نہیں آتی. پھر ہم کہتے ہیں گھروں میں مصیبتیں ہیں، آزمائشیں بلائیں ہیں، کیا کریں؟ جب گھر سے شیطان کی آواز آئے گی تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اللہ کی رحمت اسی وقت آئے گی جب گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی. جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی مانند ہے، گویا کہ وہاں پر مردے بستے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آئی لوگ کہتے ہیں جنات ہیں، جادو ہے، شیاطین ہے، تو گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. قرآن تو ویسی شفا. اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن نازل کرتے ہیں، اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں اس سے شفا لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے اپنا وقت نکالیے، ٹائم نکالیے، ڈیلی کے روٹین میں سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ جہاں دنیا کے کام کرتے ہیں، کاروبار سے انجام جو کرتے ہیں، کام سے انجام دیتے ہیں، تو ہم قرآن سے تعلق جوڑیے. قرآن سے تعلق جوڑیں گے تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی استے ہیں، اللہ کے دربار میں استے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. اور قرآن کی تلاوت یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے مال دیا اس مال میں سے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ سے اجر کے ثواب کو امید رکھتے ہیں. اللہ فرماتی ہے ایسی تجارت جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی استے ہیں. آخر میں اللہ کے فرماتی ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میں قرآن پاک کو پڑھا کرو، قیامت کے دن ہوگا. یہی قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم قرآن پاک پڑھنے سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آگے چلتے ہیں، آگے چل کر آپ ایک ویڈیو دکھلاتے ہیں. یہ کتاب انقلاب کیسے ہے، اسلام